اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ کا عربی متن اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے کہ جسے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا۔ اگرچہ یہ خطبہ آپ نے ماہ مبارک شعبان میں ارشاد فرمایا، لیکن یہ خطبہ اصل میں ماہ مبارک رمضان کے لیے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں انسان کیسے عبادت کرے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو انشاءاللہ ہم اس خطبے کو پڑھیں گے۔ تو پہلے میں انشاءاللہ عربی متن پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی میں پیش کروں گا۔ اور ایک بات اور کہ یہ خطبہ جو ہے اس کی سند یہ ہے کہ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس خطبے کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، اور اپنی دوسری کتاب میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کا نام ہے امالی، اور اسے شیخ الرعاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں بھی نقل کیا ہے۔ اب آئیے اس خطبے کو پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھو تمہاری طرف ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتیں نازل کی ہیں اور اپنی برکات نازل کی ہیں، اور جو لوگ اس میں اپنے گناہوں کی آمرزش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تضرع کریں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو 12 مہینے میں افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مبارک مہینے کے ایام دیگر ایام سے افضل اور برتر ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس ماہ مبارک رمضان کی راتیں دیگر راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس ماہ مبارک کے رمضان کی گھڑیاں دیگر مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تم کو ضیافت کے لیے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اے لوگو، اللہ تمہیں اس مہینے میں
صاحب کرامت قرار دیتا ہے اور تمہیں محترم جانتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کی طرح ہے، جیسے گویا تم تسبیح الہی کو انجام دے رہے ہو۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اور تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول ہیں۔ جو عمل بھی تم اس مہینے میں خلوص دل سے انجام دو گے، اللہ عز و جل و سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور جو بھی دعا تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع گریہ و زاری سے دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کو مستجاب فرمائے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس اے لوگو تم اپنی نیک نیتی کے ساتھ بقلوب طاہرہ، اور پاک و پاکیزہ قلوب اور دل کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، تو تم اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، پس وہ شقی ترین شخص ہے جو اس مہینے میں، اس رحمت اور بابرکت مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر سکے، تو وہ شخص شقی ترین شخص ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس تم اس مہینے میں بھوکے رہنے کے ذریعے، پیاسے رہنے کے ذریعے قیامت کی پیاس اور روز قیامت کی عطش اور روز قیامت کی بھوک کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اس ماہ مبارک میں تمہارے درمیان جو فقراء موجود ہوں، جو مسکین افراد موجود ہوں، ان کی مدد کرو صدقے کے ذریعے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے قرابت داروں سے صلہ رحم کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَعَظُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی زبانوں کو محفوظ کرو اور اپنی نظروں کو محفوظ کرو، اپنی نظروں کو جھکائے رکھو اور اس چیز کی طرف نہ دیکھو، ان مناظر کو نہ دیکھو کہ جن مناظر کو اللہ نے آنکھ سے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اپنے کانوں سے ان باتوں کو نہ سنو جن باتوں کو سننے سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے منع کیا ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیموں کے ساتھ شفقت و رحمت سے پیش آؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی شفقت و رحمت اور احسان ہو سکے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اور نماز پڑھتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور دعا کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، نماز پڑھتے وقت اللہ اپنے بندے کی طرف ایک خاص نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اپنے بندے کو ایک نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ يُجِيبُكُمْ إِذَا نَاجَوْهُ، اور جب اس کا بندہ اس سے مناجات کرے تو وہ اس کی مناجات کو سنتا ہے۔ وَيُلَبِّيكُمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب اس کا بندہ اس کو بلائے تو وہ اپنے بندے کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، اور جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کو بلائے
اس کی بارگاہ میں گڑگڑائے، اس سے دعا کرے تو وہ اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ ایھا الناس انا انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہاری زندگی کی خوشحالی، چاہے وہ دنیاوی خوشحالی ہو یا وہ آخرت کی خوشحالی ہو، تمہاری دنیاوی زندگی کی مرہون منت ہے، تمہارے اعمال کی مرہون منت ہے، یعنی تم جیسا عمل انجام دو گے ویسی زندگی تم حاصل کرو گے۔ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، پس تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار کرو تاکہ خوشحال زندگی پا سکو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اے لوگو تمہارے گناہوں کے بوجھ نے تمہاری کمر کو جھکا دیا ہے، تمہاری کمر خمیدہ ہو گئی ہے۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، پس اے لوگو تم اپنے گناہوں کے بوجھ کو، اپنے سجدوں کو طولانی کرنے کے ذریعے تخفیف کرو، اپنے گناہوں کے بوجھ میں تخفیف کرو سجدوں کو طولانی کرنے کے ذریعے، یعنی اپنے سجدوں کو طولانی کرو، جب تم نماز پڑھا کرو تو سجدوں کو طول دو تاکہ وہ گناہوں کا بوجھ جو تمہارے اوپر ہے وہ کم ہو سکے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اور اپنی عزت کی قسم کھا کر کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ السَّاجِدِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ سجدہ بجا لاتے ہیں، میں کبھی ان پہ اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَأَن لَا يُرَوِّعَكُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کہتا ہے اللہ، یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آتش سے میں ان کو ڈراؤں گا بھی نہیں۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو تم میں سے اگر کوئی ایک شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک مومن کے روزے کا افطار کرائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کان لہ بذلک عند اللہ عز وجل عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، جو شخص کسی مومن کو اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کرائے تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اس کا ثواب و اجر یہ بتا رہا ہے گویا اس نے کسی غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہو، ایک یہ ثواب ہے، دوسرا اجر یہ ہے کہ اب تک کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک رمضان میں کسی روزے دار کے افطار کرانے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، پس کسی نے کہا یا رسول اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کو روزہ افطار کرانے پر قادر نہیں، بس آپ نے ارشاد فرمایا فقال اتقوا اللہ ولو بشق تمرۃ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ آدھے خرمے کے ذریعے کسی کو افطار کرانے کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرانے کے لیے ہی ذریعے نہ ہو۔ دیکھا آپ نے محترم ناظرین و سامعین کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مبارک مہینے کی کیا فضیلت بیان کی، اور اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص کسی مومن کو افطار کرائے تو کتنی اس کی اہمیت اور اس کو اجر و ثواب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدھے کھجور کے ہی ذریعے اگر آپ کسی کو مفصل طور پر افطار نہیں کرا سکتے، اگر آپ کہیں مسجد میں بڑا افطار نہیں دے سکتے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ جو ہے خلوص کے ساتھ کسی روزے دار کو آدھے کھجور کے ذریعے یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی افطار کرا رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔
ایھا الناس من حسنا منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو جو شخص بھی تم میں سے اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، اپنے اخلاق کو بہترین بنائے گا، کان لہ جوازا علی یوم تزل فیہ الاقدام، تو جو شخص بھی اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ قیامت کے روز جب پل صراط سے گزرنے والوں کے قدم ڈگمگائیں گے، لیکن جس شخص نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کی اصلاح کی ہے، اپنے اخلاق کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے وقت میں یہ شخص جب پل صراط سے گزرے گا تو ایسے قدم بالکل بھی نہیں ڈگمگائیں گے، بلکہ قدم ثابت رہیں گے اور راحت و آسائش اور خوشحالی کے ساتھ اس پل صراط کو یہ عبور کر لے جائے گا۔ ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف علیہ حسابہ، بس جو شخص بھی اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کی کفالت میں ہوں یا اس کے دست نگر ہوں، ان کے ساتھ شفقت و رحمت سے پیش آئے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی خدا بھی عز و جل سبحانہ و تعالی قیامت کے روز اس کے ساتھ اچھا سلوک بجا لائے گا اور اس کو محترم عزیز جانے گا۔ ومن کف فیہ شرہ کفف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اور جو شخص اس مبارک مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، یعنی کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، تو خداوند عالم بھی اس شخص کو قیامت کے دن اپنے غضب سے دور رکھے گا، اس پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، اور جو شخص بھی اس مبارک مہینے میں کسی یتیم کے ساتھ احسان کرے گا، اس کی تکریم کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی خداوند عالم سبحانہ و تعالی عز و جل قیامت کے روز اس کو محترم جانے گا اور اس کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اور جو شخص اس مبارک مہینے میں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے گا اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی خداوند عالم بھی قیامت کے روز اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا اور اس پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو شخص اس رمضان کے مبارک مہینے میں، رمضان المبارک میں اپنے قرابت داروں سے رشتے کو توڑے گا، قطع رحم کرے گا، صلہ رحم نہ بجا لائے گا، تو خداوند عالم بھی قیامت کے روز اس سے اپنے سارے رشتے توڑ لے گا اور اس پہ غضبناک ہوگا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اور جو شخص بھی اس مبارک مہینے میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ایک رکعت بھی نماز کو انجام دے گا، یعنی اگر مستحب نماز بھی کوئی شخص اس مبارک مہینے میں انجام دے رہا ہے، تو اس مبارک مہینے میں 2 رکعت مستحب نماز انجام دینے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کو آتش جہنم سے بری کر دے گا۔ ومن اد فیہ فرضا کان لہ ثواب من اد 70 فریضۃ، اور اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں نماز واجب کو انجام دیتا ہے، تو اس نماز واجب کو انجام دینے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اس نے دیگر مہینوں میں رمضان کے علاوہ 70 رکعت نماز واجب ادا کی ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں 2 رکعت واجب نماز کا ثواب
70 रकात नमाज की बराबर है। वमन अक्सरा फ़ीह मिनस्सलात अलैया थक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौमा तख़िफ़्फ़ुल मवाज़ीन। और आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, जो शख्स इस मुबारक महीने में मेरे ऊपर कसरत से सलावात भेजेगा तो क़यामत के रोज़ अल्लाह उसके मीज़ान को वज़नी रखेगा, जबकि दीगर लोगों के मीज़ान सब ऊपर हल्के होंगे। वमन तला फ़ीह आयतन मिनल क़ुरआन काना लहू मिथलु अज्र मन ख़तमल क़ुरआन फ़ी ग़ैरिही मिनश शुहूर। ऐ लोगो, अगर किसी शख्स ने इस मुबारक महीने में कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की तो उस एक तिलावत करने का अजर व सवाब ये है कि जैसे उसने दीगर महीने में पूरे कुरान ख़त्म किया हो। यानी अगर कोई शख्स इस मुबारक महीने में कुरान करीम की सिर्फ एक आयत की तिलावत करता है तो खुदावंद आलम उसे पूरे कुरान की तिलावत करने का सवाब अता फरमाता है। अय्युहन्नास इन्ना अब्वाबल जिनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहतुन फ़स्अलू रब्बकुम अल्ला युग़ल्लिक़हा अलैकुम। ऐ लोगो, अल्लाह ने इस मुबारक महीने में अपनी जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं, बस तुम अल्लाह से सवाल करो कि ऐ पालने वाले, ऐ हमारे रब, तू हम पर कभी इन जन्नत के दरवाज़ों को बंद न कर, हमेशा खुला रख, हमेशा अपनी रहमतें यूँ ही हमारे ऊपर नाजिल करता रहे। व अब्वाबन नीरान मुग़ल्लक़तुन फ़स्अलू रब्बकुम अल्ला युफ़त्तिहहा अलैकुम। और अल्लाह ने इस मुबारक महीने में जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया है, बस ऐ लोगो, अल्लाह से अपने रब से दुआ करो कि ऐ पालने वाले, इन जहन्नम के दरवाज़ों को हमेशा हमारे ऊपर तो बंद रख, इन जहन्नम के दरवाज़ों कभी तो हमारे ऊपर ना खोल। वश्शयातीना मग़लूलतुन फ़स्अलू रब्बकुम अल्ला युसल्लितहा अलैकुम। ऐ लोगो, इस मुबारक महीने में अल्लाह ने शैतान के हाथ पैर गोया बांध दिए हों तो अल्लाह से दुआ करो कि ऐ पालने वाले, तो कभी इस शैतान को हमारे ऊपर मुसल्लत न कर। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़क़ुम्तु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अफ़ज़लुल अमाल फ़ी हाज़ा शहर। बस हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बस मैं खुतबे के दरमियान खड़ा हुआ और मैंने हज़रत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मा अफ़ज़लुल अमाल फ़ी हाज़ा शहर। या रसूल अल्लाह, बेहतरीन अमल क्या है इस माह मुबारक में अंजाम देने का। फ़क़ाल या अबल हसन अफ़ज़लुल अमाल फ़ी हाज़ा शहर अल-वरअउ अन महारिमिल्लाह। या अबल हसन, इस महीने में बेहतरीन अमल ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के मुहर्रमात से दूर रखे, जिन कामों को अल्लाह ने अंजाम देने के लिए मना किया, हराम करार दिया है, उन तमाम मुहर्रमात से इंसान अपने आप को इस माह मुबारक में बचा के रखे। सुम्मा बका फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा युबकीका। फिर ये कहने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमाने लगे। बस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपके गिरिया फरमाने का सबब क्या है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, कि या अली अबकी लिमा युस्तहल्लु मिनका फ़ी हाज़ा शहर। ऐ अली, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस मुबारक महीने में बहुत जुल्म किया जाएगा, वो चीज़ें हलाल कर दी जाएंगी जो हलाल ना हो, और इस तरह से आपके साथ पेश आया जाएगा और आपको अज़ियत दी जाएगी। कैसे पेश आया जाएगा? आगे इरशाद फरमाते हैं, कअन्नी बिका व अंता तुसल्ली लिरब्बिका। ए अबुल हसन,
یا علی گویا میں ابھی اسی وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، پس ایک شقی ترین شخص کہ جو اولین میں بھی شقی ترین تھا اور آخرین میں بھی شقی ترین تھا، شقیق و عاقر ناقۃ ثمود، تو وہ شقی ترین شخص ایسا شقی ہے کہ گویا اس نے ناقہ سمود کو بھی قتل کیا ہو۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ فَخَضَبَ لَحْيَتَكَ، پس گویا اس نے ایک تلوار سے ایک ضربت آپ کے سر مبارک پر ماری، اس سر مبارک سے وہ خون جاری ہوا کہ جس سے آپ کی محاسن مبارک رنگین ہو گئی۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، پس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ فقال فی سلامت من دینک، اے علی بے شک آپ کا دین سلامت ہوگا اور آپ حق پر ہوں گے اور آپ حق پر ہیں۔ ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، یا علی جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن سبک فقد سبنی، یا علی جس نے آپ کو دشنام دیا، جس نے آپ کی شان میں ناروا کلمات جاری کیے، گویا اس نے میری شان میں گستاخی کی۔ لأنک منی کنفسی، کیونکہ علی آپ میرا نفس ہیں۔ روحک من روحی، آپ کی روح میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، یا علی آپ کی طینت میری طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختار فی، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوۃ واختارک للامامۃ۔ اے علی بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے عز و جل نے اعظم شانہ نے مجھے خلق کیا اور آپ کو خلق کیا، مجھے اور آپ کو خلق کرنے کے بعد دونوں کا انتخاب کیا۔ مجھے اللہ نے نبوت کے لیے اختیار کیا اور اللہ نے آپ کو امامت کے لیے اختیار کیا۔ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، پس علی جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا، آپ کی ولایت کا انکار کیا، گویا اس نے میری امامت و ولایت کا، گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، میری ولایت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، یا علی آپ میرے وصی ہیں۔ وہ ابو ولدی، اور میری اولاد کے والد ہیں، میری اولاد کے باپ ہیں۔ وزوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہیں اور خلیفہ ہیں آپ میری امت پر، میری حیات میں بھی اور میری موت کے بعد بھی۔ امرو کا امری، یا علی آپ کا امر میرا امر ہے۔ وہ نہیو کا نہی، یا علی آپ کی نہی میری نہیں ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ، بس میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا۔ وجعلنی خیر البریہ، اور اس نے مجھے بہترین مخلوق بنایا، افضل ترین انسان بنایا۔ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، بے شک آپ اللہ کی حجت ہیں مخلوق کے اوپر، اللہ کی خلق پر اللہ کے مخلوق پر آپ اس کی حجت ہیں۔ وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اور بے شک آپ اللہ کے امین ہیں اس کے رازوں کے، یعنی آپ اللہ کے رازوں کے امین ہیں۔ وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، اور آپ اللہ کے خلیفے ہیں اس کے بندوں پر۔ عزیزان گرامی، یہ پورا خطبہ شعبانیہ تھا۔ اب انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس کی شرح بھی پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔